बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने थोड़ी सी बात की फ़कीर क्या होता है और फ़कीरी की हालत में, जज़ब की हालत के अंदर क्या चीज़ें कार फरमा होती हैं। फिर हमने ज़ियारत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से थोड़ा सा इस बात को डिस्कस करने की कोशिश की कि आखिर क्यों कर इंसान जौन सा है उसको ऐसा महसूस होता है या वाकई उसके साथ ऐसा होता है कि उसकी ज़ियारत हुई है। असल में मैं बात को लेके जाना चाह रहा हूँ इस तरफ कि हमें कैसे पता चले कि किसी भी इंसान की जो रूहानी वारदात है वो उसका कोई दिमागी वाहिमा है या उसकी हकीकत है। उससे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप मेरे साथ रहिए और आज की वीडियो के अंदर हम पहले ये देखते हैं कि इंसानी दिमाग की, या जिसको आप अपनी आसानी के लिए कल्बी वारदात कहते हैं, इसका फंक्शन होता क्या है। इससे हमें आसानी ये होगी कि जब हम बात करेंगे कि क्या निशानियां हैं हकीकत की तरफ जो लेके जाती हैं कल्बी वारदात या रूहानी वारदात को, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ जौन सी हैं एक वाहिमा या एक कोई नफ्सियाती मसले की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो बात कुछ इस तरीके से है कि इसको ऐसे शुरू करना चाहिए इस बात को कि आप यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह करीम ने इंसान को जो सोचने समझने की सलाहियत दी है, हमें इसको पहले डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि इससे मतलब क्या बनता है कि सोचने समझने की सलाहियत होना। सोचने समझने की सलाहियत का आसान सा एक मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि इंसान बेशुमार मखलूक़ात में से, नोन मखलूक़ात में से वो मखलूक है कि जो अपने ज़हन का इस्तेमाल किसी भी नई भी सिचुएशन के अंदर कर लेता है, और कोई मुश्किल या आसान कोई भी सिचुएशन से जब इसका पाला पड़ता है तो वो उसका ना सिर्फ के सलूशन निकाल लेता है बल्कि उसको अपने एक मायने भी दे देता है। इसको आसान ज़ुबान में सोचने समझने की सलाहियत कहते हैं। फिर इसकी एक एडवांस फॉर्म आती है कि जहाँ पे इंसान सोच समझ के चीज़ों को या प्रोडक्ट्स को डेवलप भी कर लेता है और अपनी आसानी के लिए गैजेट्स या औजार भी बना लेता है। लेकिन बुनियाद यही होगी कि इंसान सबसे पहले किसी भी चीज़ को प्रोसेस या किसी ख़्याल को कंसीव करके उसकी प्रोसेसिंग कैसे करता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं मुश्किल या साइंसी टर्म्स से अवॉइड करूँ मैक्सिमम जितना मेरे लिए मुमकिन होगा। तो हम इस बात को इस तरीके से शुरू कर लें कि आप यूँ समझ लीजिए कि इंसानी दिमाग के अंदर बैक वक्त दो चीज़ें चल रही होती हैं। एक उसकी नेचुरल कैपेसिटी है इल्यूजन के हवाले से या वाहमे के हवाले से, जिसको नॉर्मली आम इंसान जो उनसे हैं एक नेगेटिव चीज़ समझते हैं, जबकि इल्यूजन या वहमा जो सा है ये इंसान की दिमाग की सोचने के लिहाज से एक ख़ास सलाहियत है, क्योंकि इसी इल्यूजन से वो अपनी इमेजिनेशन या तसव्वुर का एक ताकत हासिल करता है और उससे चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। और इस इल्यूजन या वाहमे के अंदर आप यूँ समझ लीजिए कि जब भी इंसान किसी चीज़ को देखता है और उसको समझ ना पा रहा हो, तो इल्यूजन वो ताकत है जिसके ज़रिए से वो फिलिंग द ब्लैंक्स करता है, यानी कि उस चीज़ को पुर करने की कोशिश करता है ताकि उसकी फ़हम के अंदर या उसकी समझ के अंदर उस चीज़ के मुतल्लिक़ ख़्याल आ जाए। अब ये इल्यूजन मुख्तलिफ़ तरीके से काम करता है, जैसे कि आप यूँ समझ लीजिए, आपने मशहूर सुना होगा सराब का एक टर्म सुनी होगी कि सराब के अंदर जब इंसान बहुत प्यासा होता है या रेगिस्तान में उसको काफ़ी दिन गुज़र जाएँ अगर उसको चलते हुए उस सहरा के अंदर, तो उसका दिमाग उसकी आँखों के ज़रिए से एक इल्यूजन डेवलप करता है और उसको ज़रख़ेज़ जगह या ज़ख़ीरा या पानी या दरख्त नज़र आने शुरू हो जाते हैं, जिनका असल में हकीकत कोई नहीं होती, लेकिन ये उसको वाहमे की सूरत में या इल्यूजन की सूरत में नज़र आते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि ऐसा होता क्यों है। बेसिकली जब कोई इंसान भूख प्यास की वजह से एक नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चला जाए और उसको जिस चीज़ की तलाश हो, यानी कि पानी जिससे अपनी प्यास बुझा सके, तो उसका दिमाग असल में उसको सेटिस्फाई या मुतमईन करने के लिए
ویسی ایک چیز ڈیولپ کرتا ہے تاکہ وہ ذہنی طور پر ایک سہارا محسوس کرے اور اپنا سفر کو جاری رکھے۔ یہ سہارا اس کو یہ ہے کہ اس کو دور دراز کسی جگہ کے اوپر کوئی پانی یا کھجور یا کوئی اس طرح کا زرخیز جگہ نظر آتی ہے تاکہ اس الوژن کی وجہ سے وہ اپنے اندر طاقت پکڑے اور طاقت کی وجہ سے اس کی ٹانگیں چلتی رہیں اور وہ ہمت پکڑ کے اپنا سفر جاری رکھ سکے۔ نارملی ہماری زندگی میں الوژنس کا یہی کام ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہماری ہمت بندھاتی ہیں اور بعض دفعہ جو چیزیں ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہوں یہ اس کے اندر ہماری ایک خاص قسم کی سمجھ یا امیجنیشن ڈیولپ کر سکتی ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے کا دور ہے، چند انسان جن کے کوئی 10-12 انسان کسی گہرے جنگل کے اندر رات کے اندھیرے میں بیٹھے ہیں اور ان کو دور سے کوئی چیز نظر آتی ہے اور وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا ہے، تو وہ تصور میں یا تو کسی دیکھے ہوئے جانور کی شکل بنا لیں گے یا اگر وہ جانور سے ملتی جلتی حیت یا اس کی جسمانیت اس کی نہ ہو تو وہ اس کو کوئی ایسی غیر مرئی مخلوق بنا لیں گے جس کی وجہ سے ان کا دماغ یہ سیٹسفائی ہو سکے اس بات پہ کہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے۔ بہت ساری جو سی غیر مرئی مخلوقات ہیں وہ اسی طریقے سے یوں چیزیں کو دکھاتی رہی ہے۔ اس کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ اس الوژن کے ساتھ، امیجنیشن کے ساتھ جو تیسری انسانی دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی ایک بہت منفرد اور مضبوط چیز ہے، وہ فکشن یا افسانہ یا کہانی کو کریٹ کرنا ہے۔ کیونکہ انسان صرف اپنی چیزوں کو دیکھ کے یا واہمے یا الوژن کا شکار ہو کر صرف اس کو ڈیفائن نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ ریلیٹ ہونے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے جب اس کو کوئی لاجک یا کوئی اس کو ثبوت نہ بھی مل رہا ہو تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے انسان کے دماغ میں ایک نیچرل ایبیلٹی ہے کہ اس نیچرل ایبیلٹی کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایک کہانی کو کنسٹرکٹ کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اسی مثال پہ واپس جاتے ہیں کہ چند افراد رات کے اندھیرے میں جنگل میں بیٹھے ہیں، دور سے ان کو کوئی جھاڑیاں ہلتی نظر آئی ہیں۔ اب وہ اس جھاڑیاں کو ہلتے ہوئے انہوں نے کوئی غیر مرئی مخلوق یا غیر انسانی مخلوق کا تصور کر لیا ہے اور اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ وہ وہاں پہ ان کے پاس آئے گی، ان پہ حملہ کرے گی، ان کو زخمی کر دے گی یا ان کو مار دے گی، تو وہ فوری طور پر کسی طریقے سے اپنی حفاظت کا بندوبست کریں گے۔ اس والی بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چیز کا نظر آنا یا اس کو ایک غیر مرئی یا غیر انسانی مخلوق سمجھنا سب سے پہلے الوژن ہے۔ اس کے آگے کی جتنی بات ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس آئے گی، آپ کو زخمی کرے گی یا مار ڈالے گی یا آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے گی، یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک افسانہ ہے جو دماغ کنسٹرکٹ کر کے اپنی دماغی حالت کو ایک سکون دیتا ہے یا ڈیفائن کرتا ہے کہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے، کیوں نظر آ رہا ہے اور اس کا ہمارے ساتھ تعلق اور واسطہ کیسے بنے گا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی بیس کے اوپر یہ تین چیزیں موجود ہیں، یعنی کہ الوژن، امیجنیشن اور الوژن اور امیجنیشن کے ذریعے سے فکشن یا افسانہ یا کہانی کی کریشن۔ انسان نے اپنے ابتدائی دور سے ہی اپنی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں ایک منفرد مقام پایا ہے، اپنی اسی کہانی ڈیولپ کرنے کی صلاحیت سے پایا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی زمانوں میں غاروں کے اوپر بنائی ہوئی جو تصاویر ہیں جانوروں کی یا کوئی انسان نما چیزوں کی یا دیوی دیوتاؤں کی، یہ بھی اس کی نہ سمجھ آنے کی صورت میں جو اس کے الوژنز یا واہمے اس کو نظر آتے تھے، اس کے لیے وہ ایک کہانی ترتیب دیتا تھا اور اس کہانی کے لیے کبھی جانور، کبھی دیوی دیوتاؤں کی تصویریں، کبھی اور چیزوں کی چیزیں، شکلیں یا رنگوں سے کوئی ڈیزائن اس طرح کے بناتا تھا تاکہ ان کے اندر ایک معنی بھر سکے۔ تو اصل میں کہانی کیا کرتی ہے؟ کہانی کسی نہ سمجھ آنے والے واقعے کو اندر ایسا معنی ڈیولپ کر دیتی ہے، ایسا معنی فیڈ کر دیتی ہے کہ اس معنی کی وجہ سے انسان جو انسا ہے اس کے متعلق سوچنے سمجھنے کی باقاعدہ صلاحیت پا لیتا ہے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ اس سوچ سمجھ کی صلاحیت کو اس کہانی کے ذریعے سے استعمال کرتے ہوئے انسان آگے کی طرف چلتا ہے
اور آئیڈیا کو جنم دیتا ہے۔ تو دیٹ مینس کہ جو ایک آئیڈیا یا جو خیال ہے وہ ایک کنسٹرکشن ہے، ایلیوژن، امیجینیشن، فکشن کی، جس کے ذریعے سے آئیڈیاز ڈیولپ ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ تمام آئیڈیاز ہمیشہ کو مضحکہ خیز یا ناممکنات میں سے نہیں ہوتے تھے۔ اب ذرا دیر کے لیے سوچئے کہ کسی زمانے کے اندر انسانی ذہن نے اڑن کھٹولے کا جو ایک کنسیپٹ یا اڑتے ہوئے قلین کا جو ایک کنسیپٹ یا کہانی سوچی تھی، یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ انسان کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی اڑنے کی، یا فاصلہ جلدی طے کرنے کی، یا ہوا میں سفر کا آغاز کرنے کی، جو آہستہ آہستہ چلتے ہزاروں سینکڑوں سال کے اندر جا کے جہاز کی صورت کے اندر نمودار ہوا، اور انسان اس قابل ہوا کہ اس نے جہاز کو ایجاد کیا، اور آج اس کا یہ حال ہے کہ مہینوں کا سفر وہ گھنٹوں کے اندر کرنے کے قابل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی یا فکشن ہمیشہ بے معنی نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ تر کہانیاں جو انسان اپنے ذہن میں سوچتا ہے، ان کہانیوں کا استعمال نہایت مثبت اور اس کے لیے بہت مددگار ہوتا ہے۔ تو ہم آگے جب جا کے اگلی قسط میں جب میں ایپیسوڈ میں بات کروں گا کیفیات کی، تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دو باتیں: ایک، انسان کا ذہن کہانی بنا کر چیز کو سمجھتا ہے اور اس کو ڈیفائن کرتا ہے، اور نمبر ٹو، کہانی ہمیشہ جھوٹی نہیں ہوتی، یا فکشن کا مطلب فکٹیشیس یا جھوٹ نہیں ہوتا، بلکہ کہانی کی صورت میں ڈراماٹائز کر کے انسان سچویشن کو زیادہ بہتر طور پہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی اب حالت ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے، کہ جس کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب روحانی واردات کے ساتھ اس کا پہلا تعارف ہوتا ہے یا ایکسپوجر ہوتا ہے، اس کو اس کا دماغ، یا آپ اپنی آسانی کے لیے قلبی حالت کہہ لیجئے، اس کو کیسے ریسیو کرتا ہے اور اس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے، اور ہمیں کون سے ایسے عوامل ہیں جس سے، یا نتائج ہیں جن سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اس کی کہانی جھوٹ پہ مبنی ہے اور یہ جھوٹ ہی پروڈیوس کرے گی، یا اس کی کہانی کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ایونچولی جا کے، جس طرح اڑن کھٹولا ایک دن ہوائی جہاز بن گیا، یہ اسی طریقے سے یہ والی بات کسی دن جا کر ایک مضبوط آپ کو کوئی پروف دے دے گی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی قسط کے اندر ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔